بھائی وہ نامحرم ہے، اس سے فری ہونے کی کوشش بولو مت کرو. یہ محبت بیوی کو دو گے ثواب ملے گا، اجنبی لڑکی کو دو گے گناہ ملے گا. آج یہ محبت بیوی کو جو دینے کی ہے، لوگ بیوی کو وہ محبت نہیں دیتے. وہ محبت کس کو دے رہے ہیں؟ حرام رشتوں کو. تو اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن، عذاب ہے اس کا. ایسا ہی نہیں اللہ چھوڑ دے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد دیگیں چڑھا دیں، جو کچھ بدماشیاں کر کے گئے ساری ختم. نہ نہ، حساب و کتاب ہوگا. تو ان حساب و کتاب میں گٹ کے نہیں چلیں گے. ادھر توجہ میری طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ سب سے اچھے اخلاق سے کس سے بات کروں؟ آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں سے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من، ماں کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر کس کا؟ ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا مقام؟ آپ نے فرمایا باپ کا. اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بتاتا ہوں کہ جب ماں سے بات کرو تو اپنے کلام میں 3 چمچ چینی کے ڈال دو، کڑواہٹ تو نکال دو، نمک تو نکال دو اس سے. 3 چمچ کس کے ڈالو؟ چینی کے. اور جب باپ سے بات کرو تو 1 چمچ چینی کا اس میں گھول دو. لیکن چینی اپنے کلام میں ڈالنی پڑے گی. حملتہ امہ کرہن، یہ گرل فرینڈ تمہاری، گرل فرینڈ سے بات کرو نمک ڈال دو، اس میں تیزاب ڈال دو. اللہ کو یہ رشتہ پسند ہی نہیں ہے. یہ انگریزوں کے کام ہے میرے بھائی، جو کسی نبی کو نہیں مانتے، یا مانتے ہیں تو اس نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. تو عقیدہ کیا کرنا ہے بھائی؟ توحید. سمجھ رہے ہو؟ عمل، جلدی جلدی عمل بتاتا ہوں. کچھ کام کرنے کے اللہ نے بتائے. عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے اسلام میں وہ ہے نماز. نبی نے فرمایا جس نے نماز جان کر قضا کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے نماز چھوڑنے والا اللہ کے نبی کی نظر میں مسلمان نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. آج سے عزم کرو، سفر ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غم ہو، کسی قیمت پہ بھی نماز کو قضا نہیں کرنا. اور مسجد میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی بھی نماز، عورتیں بھی، خواتین شاپنگ کے لیے جاتی ہیں نمازیں گول، سفر میں جا رہی ہیں، بھائی شرم آ رہی ہے، پردہ وضو کیسے ہوگا؟ نہ بھائی نہ، نماز ہر صورت میں بولو پڑھنی ہے. معاف ہوتی ہے نا میدان جنگ میں، معاف ہوتی. اور یہ تو کرنے کے کام ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. اسلام میں رشتے توڑنے کا حکم ہے یا جوڑنے کا؟ بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، مناؤ. اسلام میں بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کی وجہ سے طلاق دینا اچھا ہے یا گھر بسانا اچھا ہے؟ بسانا اچھا. بھائی نبی نے فرمایا دنیا میں پورا صحیح، حدیث کا مفہوم ہے کوئی بھی نہیں ہوتا. گھر بسانا کیا ہے؟ اچھا ہے. برداشت کرو بھائی. عورت کو بھی چاہیے برداشت کرے، مرد کو بھی چاہیے. ہاں ناقابل برداشت ہو جائے پھر علماء سے رابطہ کرو، پہلے جوڑ کی کوشش کرو. ایک دم سے نہیں دوڑ دوڑ دوڑ. 3 طلاقیں دینا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بولو. ناجائز ہے. کہتے ہیں غصے میں پاگل ہو گیا تھا، غصے میں پاگل ہو گیا تھا. تو اچھا ہے پھر پاگل کے ساتھ تو بیوی رہنی چاہیے کیا؟ پاگلوں کے لیے تھوڑی شادی ہے. شادی تو پاگل تھا تو بتایا کہ نہیں تو کم تو نے پہلے کہ تو پاگل ہے، پھر تو شادی غلط ہو گئی. 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے. اور اگر کوئی دے دے تو 3 ہوتی ہیں، وہ 1 نہیں ہوتی. قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا یہی فتویٰ ہے. سارے صحابہ کا یہی فتویٰ ہے. کوئی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے جنہوں نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا، دھڑ دھڑ طلاقیں نکالتے ہیں، پھر اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کے بیوی حلال کر لیتے ہیں. اس فتوے کی روشنی میں بیوی حلال نہیں ہوگی، چاہے سعودیہ سے لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ. بھائی کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، بس بیان ختم ہو رہا ہے. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، شاباش. اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا. ایک کلینک میں نا ایک مریض آیا تو دیکھا کہ سب کے منہ میں تھرمامیٹر لگا ہوا ہے بخار چیک کرنے کے لیے نا. جیسے ہی آ کے بیٹھا تو اس کے منہ میں بھی تھرمامیٹر لگا دیا. 1 گھنٹے سے تھرمامیٹر لگا ہوا ہے. ڈاکٹر کے پاس جب اس کا نمبر آیا، اس نے کہا اتنا گھنٹہ لمبا بخار کون چیک کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ شور بہت مچا رہے تھے تو میں نے سب کے منہ میں کیا ڈال دیا. اس لیے آئندہ بیان میں نا تھرمامیٹر لے کے بیٹھے. تو کیا ہے نماز؟ بولو کسی قیمت پہ. رشتہ داری توڑنی نہیں بلکہ جوڑنی. ہمیں 3 طلاق کی بات کر رہا تھا، 3 ہی ہوتی ہیں. آج کل بہت ادھر ادھر سے فتوے بہت مل جاتے ہیں ہر آدمی کو اپنی مرضی کے. اللہ میاں نے صاف لفظوں میں کہا تیسری دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے. بس تو کنٹرول کرو غصے میں. کچھ بھی کر لو بھائی، اس کی تلافی ہو سکتی ہے. اسلام میں طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. منہ سے نکلی بس ختم. لوگ کہتے ہیں منہ سے نکل گئی تو بھائی کان سے تھوڑی نکلتی ہے طلاق. منہ سے ہی نکلے گی اور کہاں سے نکلے گی؟ غصے میں تھا تو محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ آئی لو یو لکھ کے کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ تو غصے میں ہی ہوتے ہیں. تو غصے میں کنٹرول کرو. چھوڑنے کا ارادہ بھی ہو علماء سے رابطہ کرو، بزرگوں سے مشورہ کرو، خاندان کے بڑوں کو بٹھاؤ، 100 دفعہ سوچو اس پہ اور شریعت کے مطابق دو. 1 سے زیادہ مت دو اگر دینی بھی ہو تو. خیر دوسرا، اللہ نے ہمیں حکم دیا، بس یہ حکم بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے ہر طرح کے نشے کو حرام قرار دیا ہے. مت جاؤ شراب کے قریب، مت جاؤ منشیات کے قریب. چرس، ہیروئن، شراب یہ انسانوں کے کام نہیں ہے.
یہ انسانوں کے کرنے کے کام نہیں ہے, برے عمل ہیں یہ. کوئی تمہیں چرس مفت میں بھی لا کے دو, بولو بھائی نہیں یہ زہر ہم نے نہیں پینا, اچھا لگے گا, لوگ کہیں گے چرسی جا رہا ہے. جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو لڑکی والے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہو, میں چرس پیتا ہوں. عزت بڑھے گی کم ہوگی؟ کم ہوگی. کیوں؟ وہ کام کر رہے ہو سوسائٹی میں جو برا سمجھا جاتا ہے, لوگ چرسی چرسی کہتے ہیں. چھوڑ دو اس کو. سب سے پہلے اپنی عزت کی حفاظت فرض ہے. شراب چھوڑ دو. اچھا اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج بھی ہوتا ہے, کسی سے نشہ نہیں چھوٹ رہا, ڈاکٹر کو بتاؤ میڈیسن سے علاج کرے گا, چھوٹ جائے گا. جائے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور زنا کے قریب مت جاؤ. بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے زنا یہ جانوروں کا کام ہے. گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے, گدھا گدھی کو بیوی نہیں بناتا, تبھی اس سے گدھے پیدا ہوتے ہیں, انسان پیدا نہیں ہوتا. اور گدھوں کا کوئی خاندانی نظام بھی نہیں ہوتا. آپ نے کبھی لیاری میں دیکھا, ایک کوئی لیاری والا تعارف کروا رہا ہو, یہ میرا گدھا ہے, یہ اس کے انکل ہیں, چاچو ہیں, دوسرا گدھا, یہ اس کے والد صاحب ہیں, یہ اس کی خالہ ہے, یہ جو گدھی ہے. کبھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں بھائی؟ وجہ کہ گدھے میں شادی نہیں ہے. رشتے زنا سے نہیں بنتے. رشتے کس سے وجود میں آتے ہیں؟ نکاح سے, شادی سے. جب شادی ہوتی ہے تو آپ اپنے بچے کا باپ بنتے ہیں, آپ کے بھائی اس بچے کے چاچو بنتے ہیں, آپ کی بیوی اس بچے کی ماں بنتی ہے, بیوی کی بہن اس بچے کی خالہ بنتی ہے, آپ کی بہنیں اس بچے کی پھوپھی بنتی ہیں, آپ کے بڑے بھائی تایا بنتے ہیں, پھر اس سے بیٹے ملتے ہیں, بیٹیاں ملتی ہیں, پوتے ملتے ہیں, نواسے ملتے ہیں. زنا سے حرام بچے پیدا ہوتے ہیں. تو نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت, زنا کرنا گدھے گھوڑوں کا کام. اس لیے کوئی گرل فرینڈ لے کے گھوما کرے نا, اور آپ کو یا ٹک ٹاک پہ یہ میری گرل فرینڈ ہے, آپ نیچے کمنٹس میں لکھا کرو کام کم بخت شکل سے انسان لگتا ہے, کام کتے بلوں والا کر رہے ہیں, یہ لکھا کرو اس کو. یہ نہیں کیا کرو نائس کپل اور یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو, اس سے تم بھی اس جہنم میں جاؤ گے. جب بھی کوئی یوٹیوب پہ اپنی گرل فرینڈ لے کر آ رہا ہے, گھوم رہا ہے, نیچے لکھو کہ کم بخت شکل سے انسان لگ رہا ہے, کام کتے بلوں والے کر رہا ہے. کتے کا کتیا سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بھی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں کے لیے. ایک دفعہ کتا اور کتی سینما گھر میں فلم دیکھنے کے لیے گئے, فلم دیکھ کے باہر نکلے, نہیں سوری مکھا اور مکھی, مکھی کا میل مکھا ہوتا ہے نا, یہ مکھی نہیں ہوتی جو گند پہ بیٹھتی ہے. اس نے دوستی لگائی, کسی مکھی کو پھنسایا, اور سینما گھر میں کہاں گئے؟ فلم دیکھنے گئے. جب باہر آئے نا تو کہہ رہے ہیں ڈارلنگ کتا کریں یا پیدل چلیں, یعنی ہم گھر پیدل جائیں یا کتا کر لیں. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھائی مکھی کی اوبر کریم کتا ہی ہے نا, کیا مکھی نے جب سفر کرنا ہوتا ہے کہاں بیٹھتی ہے؟ کتے پہ بیٹھ کے سفر کرتی ہے نا, کتے پہ مکھیاں نہیں چپکی ہوئی ہوتی, تو اصل میں ٹریولنگ کر رہی ہوتی ہیں, اپنے کنوینس کا اپنا جو ہے نا خرچہ بچا. تو مکھا مکھی فلم دیکھنے گئے تو باہر نکلتے ہوئے مکھا مکھی کو کہتے ہیں ڈارلنگ گھر پیدل چلیں یا کتا کر لیں. تو خیر, تو میرے بھائی جب بھی کوئی ایسا یوٹیوب پہ آیا کرے, نیچے لکھو کام کم بخت کیا کر رہا ہے, گدھے گھوڑوں والا کام کر رہا ہے. یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. نکاح کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا. آخری بات آخری, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم, جب ان کی ہونے والی زوجہ کے والد نے ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرانا چاہتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ گے, فوراً موسیٰ کلیم اللہ نے معاہدے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ یہ شرط مجھے قبول ہے. اللہ کے کلیم نے شادی کرنے کے لیے 10 سال بکریاں چرانا گوارا کر لیا. ان کو نکاح کی حیثیت پتہ تھی. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت, اور زنا کرنا گدھے گھوڑوں کا کام, شیطانوں کا کام. اور جلدی شادی کرنا پیغمبروں کی سنت ہے. تو جو لڑکیوں کے باپ ہیں اپنی بیٹیوں کی جلدی شادی کریں, اور لڑکوں کے باپ اپنے بیٹوں کی جلدی شادی کریں. ہاں اپنے اس کے خرچے پہ, اپنے خرچے پہ کریں گے نا تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ پھر مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کو کما رہا ہے کر دے شادی, اور اگر نیک شریف ہے تو اپنے خرچے پہ کر دیں, اگر آپ سنبھال سکتے ہیں. تو یہ کام کرو گے کہ نہیں کرو گے, یا وہی کرو گے جو انگریز کرتے ہیں, 50 سال میں بڈھے ہو کے شادی کرتے ہیں. بھائی 50 سال میں بڈھے ہو کے کیا ہوگا؟ جب دانت تھے تو بادام نہیں تھے, جب بادام تھے تو کھانے کے لیے دانت نہیں. یہ حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل